ایم کیو ایم بھی آپ پہ الزام عائد کرتی ہے کہ جی آپ نے بڑے جعلی انکاؤنٹرز کیے، وہ یہ کہتے ہیں اصلی نہیں کہتے اس کو، یعنی ماورا عدالت قتل کہتے ہیں. ذرا اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیے گا کہ وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں. 2 گینگ تھے اور یہ بھی 95 میں یہ ہوئے ہیں، آج سے 24 سال پہلے 25 سال پہلے. اور اس کے لیے بڑی ہے نا اس وقت تو بہت سارے ابھی ایسے میڈیا والے جو اس وقت اخبار میں لکھتے تھے اور کسی میگزین میں لکھا کرتے تھے، فرائیڈے ٹائمز میں، وہ تو اتنے ایم کیو ایم سے ڈرتے تھے کہ اپنا نام صحیح نہیں لکھ کے، اور انہوں نے وہ چھاپا ہے کہ ایم کیو ایم کا اینڈ ہو رہا ہے فاروق دادا کے مرنے پہ، اور یہ بہت بڑا وہ کیا. اور ابھی فہیم کمانڈو اور راؤ انوار کو مارے گا یا دھمکی دے گا، جو بھی ہے اس طریقے کی چیزیں انہوں نے کی. تو یہ تو 95 میں یہ 2 گینگیں، اس کے بعد وہ مجھے بتا دیں، وہ لسٹ آپ کو بھی دے دیں، پورے پاکستان کے میڈیا کو دے دیں، اور لوگوں کو دے دیں کہ یہ 8 کے علاوہ 9واں آدمی کون سا ہمارے سے انکاؤنٹر میں مارا گیا. وہ تو میں اس وقت ایس ایچ او تھا، خود لیڈ کرتا تھا پارٹی کو. اب میں ایس ایس پی تھا، میں صرف اور صرف جا کے پریس کانفرنس کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. وہ سمجھتے تھے کہ ہم کریں گے یا ہمیں طالبانوں نے دیکھا تو مار دیں گے، تو میں ان کے آگے کھڑا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. علی رضا جس کو آپ کا پرائیویٹ گن مین بھی کہا جاتا ہے، اس نے آپ کے خلاف سب کچھ اگل دیا، یہ کیا کہانی تھی؟ اور بھی بہت سی چیزوں کی گتھی سلجھائیں گے. آج راؤ انوار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. راؤ صاحب، اس تمام تر واقعے کی اگر میں بات کروں تو اس میں ایک اور کردار ہے جس کے حوالے سے میں بات کرنے جائی تھی، مجھے بریک پہ جانا پڑا. اس کا نام ہے جی علی رضا. علی رضا کو آپ کا پرائیویٹ گن مین بھی کہا گیا ہے. اس کے متعلق مزید کیا رپورٹ ہوا؟ پہلے رپورٹ ہم ناظرین کو دکھائیں گے، پھر راؤ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. نقیب اللہ قتل کیس، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راؤ انوار کے گرد گھیرا تنگ. راؤ انوار کا گن مین علی رضا پولیس حراست میں فرفر بول پڑا. نقیب اللہ کو فل فرائی کرنے کے احکامات راؤ انوار نے دیے. علی رضا نے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اہم انکشافات کر دیے. علی رضا کا کہنا تھا کہ نقیب اور دیگر کو مقابلے کی جگہ راؤ انوار کی بختر بند گاڑی میں لایا گیا. مقابلے کے وقت راؤ انوار بھی موجود تھے. خیر محمد، فیصل چودھری، امان اللہ مروت اور شعیب شوٹر کو مقابلے کا جی. تو رپورٹ دیکھی ناظرین نے، راؤ صاحب آپ نے بھی دیکھی سنی، آپ کے سامنے پی جی ایم ہوگا. اچھا جی، راؤ انوار صاحب، یہ علی رضا جس نے آپ کے خلاف اگر میں کہوں سب کچھ ہی اگل دیا تو غلط نہیں ہوگا، آج کل یہ کہاں پر اور کون سی جیل میں؟ ساتھ ہی میں جاننا چاہوں گی جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے میں 444 انکاؤنٹر کیے، تو بڑا مائنڈ نہ کیجیے گا، لائٹ نوٹ پہ کہہ رہی ہوں، بہت سے لوگ ڈان ٹائپ کریکٹر سمجھتے ہیں، ڈان ہے کوئی، تو اگر اتنے بڑے آپ ڈان ہیں تو اس نے آپ کے خلاف سب کچھ اگل دیا، آپ سے ڈرا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں کوئٹہ میں میری پوسٹنگ تھی اور یہ کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں ہے، یہ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا. کوئٹہ میں 2-3 دفعہ اتنے برے حالات ہوئے. بگٹی صاحب کا جب واقعہ ہوا تو اس میں لائن آرڈر اتنی سچویشن خراب تھی کہ اکثر پولیس والے اتنے ہنگامہ آرائیاں ہوئیں اور وہ کوئی بھاگ گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو یہ کھڑا رہا، ساتھ رہا. بالکل اس نے جو ہے آگے سے ہر چیز میرے ساتھ مل کے مقابلہ کیا. تو وہ چیزیں میں اس کی دیکھتے ہوئے جب میں کراچی واپس پوسٹ ہوا تو میں نے اس کو آن ڈیپوٹیشن اپنے پاس لیا اور خود فون کر کے باقاعدہ آئی جی سے ریکویسٹ کر کے، ایڈیشنل آئی جی جو کوئٹہ تھے ان سے، یہ میرے پاس تھا. اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ 9 جنوری کو 8 دن کی چھٹی لے کے چلا گیا تھا اور 16 کو یہ واپس آیا، اور گیا بھی بائی ایئر کوئٹہ اور بائی ایئر ہی کوئٹہ سے واپس آیا. اس کو انہوں نے 7 فروری کو پکڑ کے، اور یہ نا میرے خیال میں ویڈیو 10-12 فروری کی ہے، اس کو چلایا کہ اس کے خلاف اور بھی باتیں کی کہ یہ پرائیویٹ گن مین ہے، اور اس کو کوئٹہ سے انہوں نے پکڑا، کڈنیپ کیا. وہ یوٹیوب پہ آپ کو اس کی ساری ویڈیوز مل جائیں گی، آپ اس کا نام ڈال دیں، رضا محمد اور گن مین راؤ انوار. اچھا، میں نے غلط تو نہیں سنا؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے خود ریکویسٹ کی اور آپ نے ریکویسٹ کر کے اس کو بلایا اپنے پاس؟ جی جی جی، کیونکہ ایک پولیس والا تھا اور میرا گن مین پولیس والا ہو سکتا ہے، پرائیویٹ آدمی نہیں ہو سکتا. اور وہ آپ کے خلاف ہی بولنا شروع ہو گیا؟ اچھا، اب وہ میرے خلاف انہوں نے کہا کہ جی، اس نے تو کہا کہ میں تو یہ ہے نا جو ہے ان کو پکڑتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، پیسے مانگتا تھا، 10-10 20-20 لاکھ اغوا کرتا تھا، رکھتا تھا. یہ سارے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی چیزیں. سارے انہوں نے میڈیا کو بتایا اور یہ پروپیگنڈا کیا اور اس کو اللیگل ڈیٹین کیا. کوئٹہ سے لے کے یہاں اپنے پاس
इलीगल डिटेन किया और फिर इसको 1 अप्रैल को छोड़ दिया और ये एंट्री करके छोड़ा कि 24 घंटे पहले हमने रज़ा मोहम्मद को पकड़ा और वो एक भैंस के बाड़े में काम करता था और उसके बाद मशकूक लगा और अब हमने चेक किया और इसको हमने जाने दिया। ये एंट्री करके उसको सीआईडी में बंद करके रखा, पौने 2 महीने उसको कैद रखा, इतने ड्रामा किया मुझे बदनाम करने के लिए और कि मैंने ये मेरा आदमी है, किडनैपिंग करता है, मर्डर करता है, नकीबुल्ला का केस उगल दिया। तो इससे तो बड़ी एविडेंस। अभी कहाँ पर है ये अभी ये कोयटा में अपनी नौकरी कर रहा है। हाल ही में अभी इसका प्रमोशन लिस्ट में नाम आया है एज ए ASI। इस वक्त ये प्रमोशन जी, और इसको क्योंकि रिलीज कर दिया कि ये बेगुनाह है। अच्छा, तो ऐसा इस क्या बेचारे खास को किया क्यों इसने, सजा प्रमोशन भी मिली है? जरा ये भी बताएगा, आपको तो पता होगा क्या खास किया है जी। मुझे प्रमोशन करने के लिए कुछ खास करना जरूरी होता है ना? क्या नहीं, वो उसका रूटीन में, वो रूटीन में अब रूटीन में है क्योंकि वो एक सीनियर हो चुका है, इस वजह से कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन वो अपनी नौकरी कर रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है, उसको आपने क्यों छोड़ दिया? इससे बड़ा तो गवाह, अच्छा राव साहब, वैसे पक्का गवाह नहीं था जो बातें आपने की हैं। का इज़हार करना चाहूंगी आपके सामने भी, पूरा पाकिस्तान से बाहर भी हमारा चैनल देखा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी साजिशें होती हैं और अपने गिराते अपनों पे निशेमन पे बिजलियां, ये भी मुझे याद आ रहा है। अच्छा जी जी जी, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है पुलिस वाले इस साजिश में वो लोग हैं जो कि जिनके रैंक बहुत बड़े हैं और ये अक्सर एम्बेसियों में जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की, वहाँ मिलते हैं बग़ैर कोई गवर्नमेंट की परमिशन के, जबकि सरकारी अफसर नहीं मिल सकता। ये तो इस जरगे में भी गए, ये इंडिपेंडेंट है। पुलिस का क्या काम है जरगे में जाके बैठना? कमेटी के 3 अफसर जरगे में बैठे हुए थे यूनिफॉर्म में। कभी जरगा जो है वो हाई कोर्ट ने बैंड किया है, कोई आदमी जरगे में जा नहीं सकता है। ठीक है जी, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल साजिश है। ये इसमें एक बाकायदा एकदम इसको ऊपर लेके गए। इसमें साकिब निसार को फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, जो कि उनका राइट हैंड था और जो हर चीज़ में रिलीव लिया करता था, उसने शाहरुख जतोई का दोबारा केस उठा के कहा कि इतनी डिमांड की, लेकिन उसकी जब डिमांड नहीं पूरी हुई तो उसको उन्होंने फंसाया। उसके बाद उसने नेशनल हॉस्पिटल वाले उनको कहा कि वो बच्ची हुई है, इसमें आप इतना उसका मुआवजा दें, वो नहीं किया उन्होंने। उनको आज तक है ना उसमें रगड़ा दिया उसके ज़रिए। तो मतलब ये कि ये सारी चीज़ें और तमाम AD खोजा के जो केसेस थे, AD खोजा IG के, वो तमाम फैसल सिद्दीकी लड़ता है। उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया, उसको हाई कोर्ट से जो है वो किया, और वही अब इस नकीबुल्ला के केस में जो है हमारे ख़िलाफ़ वकील है और उसकी बीवी को भी उसने इसमें शामिल कर लिया। अभी पिछले दिनों उसने एक फेरियर हॉल में पत्थर लगा के कि जी 444 आदमियों की ये कब्रें जो बेगुनाह मासूम लोग थे, वो मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई